موٹر وے کس نے بنائی تھی؟ جب وہ پار نکلے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی بیری کا درخت ہو، ٹالی کے درخت ہو، بر کے درخت ہو، ہم اس کو پوجیں، یہ ہماری مشکلوں کو حل کرے۔ تمہاری اس بستی میں نہیں، پہاڑی پور کے اندر نہیں، پیر واحد علی اکیلا نہیں، دنیا جہان کے پیر ہیں، وہاں پر بر کے درخت بھی ہے، کیکر کے درخت بھی ہے، ٹالی کے درخت بھی ہے، شاہ جمال کی قبر پر بیری کا بہت بڑا درخت ہے۔ اور سنو، جب موسیٰ سے کہا اس کی قوم نے بچایا دریا سے تو رب کریم نے، فرعون سے نجات دی تو رب کریم نے پتھر میں چشمے کو جاری کیا، رب کریم نے انہوں نے بھی یہی کہا تھا، اے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت ہو، تم ان درختوں کے اوپر جھنڈے تم باندھتے ہو، قطرے تم لٹکاتے ہو، سرخ اور سبز کے کپڑے تم کہتے ہو، اس کے عزت ہے، اسی میں ذلت ہے، یہاں سے نفع ملتا ہے، یہاں سے نقصان ملتا ہے۔ اور لوگوں، اس موسیٰ کلیم اللہ نے بھی قوم کو یہی پیغام دیا تھا، الہکم الہ واحد، درخت عزت کا مالک نہیں، درخت ذلت کا مالک نہیں، اموات، یہ بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں، یہ مردے ہیں، سن نہیں سکتے۔ اے محمد کریم، تو ان بتوں کو، ان مورتیوں کو، ان مردوں کو، ان فوت شدہ کو سنا نہیں سکتا۔ اور سنو، رب کا قرآن اٹھا کر دیکھو، سورت فاتر پڑھ کر دیکھو، ابو واقد لیسی احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھو، کہتے ہیں مقام حنین کی طرف چلے، جہاد کے لیے نکلے، ایک مشرکوں کا ہم نے درخت دیکھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، پہاڑی پور میں پیر واحد علی کا ذات، احد علی کا ذات انوات ہے۔ میرے اسلام آباد میں بڑی 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 پسی سرکار کا ذات انوات ہے، گولڈے کے اوپر بڑھ کا درخت ذات انوات ہے۔ جب صحابہ نے کہا اس درخت سے برکتیں ملتی ہیں، اس درخت پر تلواریں لٹکائیں گے، اس درخت پر ہتھیار باندھیں گے، برکت ہوگی، جہاد میں فتح ہوگی، میرے محمد نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، قال انکم قوم تجہلون، اور تم تو ایسی بات کرتے ہو کہ جو موسیٰ کی قوم نے کی تھی، مسلمان تھے، صحابہ کی جماعت تھی، عقیدہ توحید پر ذرا پڑنے لگی۔ میرے محمد نے کہا تھا اور میرے صحابہ کی جماعت، الہ ایک ہے، درخت نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ بیت رضوان کا درخت ہے، کیا اس ٹالی سے آلہ نہیں تھا، عمدہ نہیں تھا؟ تیرا پیر سینکڑوں جمع ہو جائے، پیر ہی نہیں، دنیا جہان کے انسان سارے جمع ہو جائیں، محمد کی جوتی پر قربان، بیت رضوان ہے، درخت موجود ہے، محمد کا ہاتھ ہے، بیت لے رہے ہیں، جس درخت کے نیچے پیغمبر بیٹھے ہو وہ درخت تیرے ٹالیوں سے، کروڑوں درختوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ خلافت عمر اٹھا کر دیکھ، جہالت کی دنیا سے نکل، علم کی دنیا کے اندر آ، سید زادے سے بات کر کر دیکھ، یہ زیدی تمہارا تھا، آج ان کا کیوں بنا؟ تمہارے اندر شرک کی گندی ہے، یہاں توحید کی خوشبو نظر آتی ہے۔ جن کی تم پوجا کرتے ہو، اللہ کی قسم، آؤ، زید بن عمرو بن نفیل، عمر کا چچا، اسلام سے قبل فوت ہوا ہے، لوگوں میں کھڑا ہوا، کہا جب پیغمبر کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، عمر کا چچا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہا تھا؟ الشاۃ خلقها اللہ وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض ثم تذبحونها على غیر اسم اللہ۔ اور لوگوں، اس بکری کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، آسمان سے اس بکری کے لیے پانی برسانے والا
نام پر ذبح کر دیتے ہو. مجھے اس دین سے محبت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. آؤ میں انہی الفاظ میں آپ کو کہتا ہوں اس درخت کو پیدا کس نے کیا ہے. تجھے قرآن پڑھنا چاہیے, قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة. جگہ جگہ سے تو اٹھا. یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. اور لوگوں اس مردہ زمین کے اندر پانی برسا کر ان درختوں کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. میں تجھے کسی بزرگ کی نہیں, پیر کی نہیں, فقیر کی نہیں, درویش کی نہیں, ولی کی نہیں, علی کی نہیں, نبی کی نہیں, تجھے دعوت اس رب کریم کی دے رہا ہوں جس نے تجھے بھی پیدا کیا, تیرے بابے کی ٹالی کو بھی پیدا کیا ہے. ہاں رب پیدا نہ کر سکے, جاؤ کوئی دنیا میں کہے آسمان کا کنارہ فلاں بزرگ نے بنایا ہے, آسمان کے اندر جگمگاتے ستارے, رات کی تاریکی ہے, سانگ لہر کے مواہدوں, اس تارے کا کوئی ایک ٹکڑا, ایک تارا کسی بزرگ نے لگایا ہو, سجایا ہو, بغیر ستونوں کے رب نے چھت بنا دی ہے, کسی نے کی ہو, زمین سے کھیتیاں اگا دی ہے, کسی نے اگائی نہیں. جب تم کہتے ہو ستاروں کا مالک, سورج کا مالک, چاند کا مالک, آسمان کا مالک, زمین کا مالک, درختوں کا مالک, پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل حدیث درخت کو کاٹے اور بابا کوئی نقصان پہنچا سکے؟ اللہ کے بندو, اتنی کھلی ہوئی کتاب, اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ عین الیقین, حق الیقین, قرآن پڑھ لیا, عین الیقین, درخت کاٹ دیے. آؤ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں, دعوت فکر ہے. اپنی قبر کو ٹھنڈا کر, مولوی قیامت کے دن نہ بچائیں گے, صوفی کام نہ آئیں گے. ایک اللہ ہے, ایک مالک ہے. اور لوگوں یہ بزرگ کیا کر سکتے ہیں؟ فوت ہو جاتے ہیں. آج بات وہی کرتے ہیں جو تم نے عقل کے مطابق کی. شاہ صاحب فوت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ احد علی بھی فوت ہوئے, میرے بابا بھی فوت ہوئے, جن کو میں نے 7ویں کلاس میں آپ کو بتلایا. بات بیچ میں رہ گئی تھی جب اہل توحید نے کہا زیدی قبر پرستی اسلام نہیں ہے, چادریں چڑھانا اسلام نہیں ہے. میں اپنے بابے کی قبر پر پہنچا, پیر ارجن شیر اس کا نام ہے, جاؤ اب تک اس کی قبر موجود ہے, ہم بھی اس کے سیدزادے ہیں, اسی کے مجاور کہہ لو, گدی نشین کہہ لو, خان جو مرضی کہہ لو, اس کی قبر پر سب سے پہلے میں نے وہاں سے پگڑی اٹھا کر سیدزادے کے سرہانے سے ڈرتے ہوئے اٹھا کر پینتیوں میں رکھ دی. پہلی بے ادبی کی نا آپ کہو گے, میں نے بھی کر کے دیکھی, میرا بزرگ مجھے پکڑتا ہے کہ نہیں پکڑتا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر پکڑ لیتا تو کبھی وہابی نہ بنتا. اگر آج ان اہل حدیثوں کو پہاڑی پور میں بزرگ پکڑ لیتے, اللہ کی قسم یہ نہیں سینکڑوں تمہارے ہو جاتے. یہ ٹالی کو تو میں کہوں گا یادگار کے طور پر اسے رکھ لو, اس پر نامینیٹ کر دو, نشان لگا دو بزرگوں کے کہ یہ وہ چیلنج ہے جو ہر قبر پرست دیا کرتا ہے. میں گیا اروتی تھانے کے اندر قتل کیس تھا, وہاں کا ایس ایچ او کہتا ہے, پڑھا لکھا آدمی تھا, ڈائریکٹ پہنچا تھا وہاں پر, کہتا ہے مائی صفورہ کی قبر کے دروازہ اگر آپ کا بندہ کھول دیتا ہے ہم کہیں گے یہ قتل کے اندر مجرم نہیں. میں نے اس ساتھ والے کو کہا اس سے اجازت لے دو, میں پورا سب کچھ پایا کر دیتا ہوں. سنیے مختصر بات ہے, نعروں سے تھوڑا سا پرہیز کیجیے. لوگوں کا ایمان ہے. مائی صفورہ میں نے جو بات کی, اس نے کہا شاہ صاحب پچھلے دنوں ایس ایچ او نے کہا تھا کہ اگر چور یوں ہی پکڑے جائیں تو پھر ایجنسیوں کی کیا ضرورت ہے, مائی صفورہ کا دروازہ کھلاتے رہیں گے. اس نے بے عزتی کی ان کے زبان میں, تو پھر دوسرے دن ہی ہارٹ اٹیک ہوا, وہ مر گیا. میں نے کہا اللہ کی قسم ہم تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس نے توحید کے بوٹے لگا کر